السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا سمیعا بصیرا والصلاة والسلام علی من ارسل شاہدا ومبشرا ونذیرا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ ناظرین، پیش خدمت ہے پروگرام صوت ہادی، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام میں جو کچھ بھی کہا جائے اس کو من و ان سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق کامل مرحمت فرمائے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ناظرین، آج ہم اپنے اس پروگرام میں اسی حدیث جو کہ تشنہ رہ گئی تھی وقت کی قلت کی بنا پر، اور ہم نے اس پروگرام میں یہ اس کو جاری و ساری رکھتے ہوئے یہ وعدہ کیا تھا انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ اس حدیث جس موضوع پر ذکر کی گئی یا جو گفتگو ہوئی اور جس باب کے تحت مؤلف رحمہ اللہ نے اس حدیث کا تذکرہ کیا تھا وہ باب صلاۃ الخوف ہے۔ ایسی نماز کہ جو ہنگامی حالت میں ادا کی جائے، کوئی دشمن کا خطرہ لاحق ہو، خدشہ ہو، خوف ہو، اور یہ ذہن میں رہے بات کہ عام جو نماز ہے وہ اللہ نے اپنے اصل وقت پر ہی فرض کی ہے اور اس کی بڑی تاکید ہے، جس طرح کہ ہم نے پہلے ذکر کیا، لیکن جو خاص احوال اس زندگی میں انسان پر پیش آتے ہیں اس میں ایک خوف ہے، ڈر ہے، سفر بھی ہے، حوادثات بھی ہیں، تو اللہ نے اس سلسلے میں نماز کو تو چھوڑنے کا حکم نہیں دیا، لیکن اس میں کچھ تبدیلی کر دی۔ یعنی جس طرح سفر کی نماز کے لیے مسافر کو جو ہے وہ جمع کرنے کی بھی اجازت دے دی، اور اسی طرح نماز کو مختصر بھی کر دیا، اگر رباعیہ نماز ہے 4 رکعتوں والی تو اس کو 2 کر دیا، تو یہ آسانی رحیم و کریم رب نے فرمائی۔ اسی طرح جب کوئی ہنگامی حالت ہو یا خوف اور خطرہ ہو تو اس حالت میں یا خاص طور پر دشمن کے حملہ آور ہونے کا ڈر ہو، یا بلکہ کوئی ایسا کوئی اچانک اللہ نہ کرے کوئی ارتھ کوئک ہے، کوئی سیلاب ہے اور پانی تعاقب کر رہا ہے لوگوں کا، یہ ہے کہ کوئی جانور یا درندہ ہے وہ ایک صاحب ایمان مسلمان ہے، اس کے پیچھے لگا ہوا ہے اور وہ بھاگ رہا ہے، نماز کا وقت ہے، تو اس صورت میں شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جس طرح بھی ممکن صورت ہو وہ نماز ادا کر لینی چاہیے۔ لیکن یہ جو صلاۃ خوف کی مشروعیت ہوئی اور جبریل الامین آ کے پیغام لے کے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ طریقہ اتارا نازل ہوا، تو اس کے بھی اسباب نزول تھے، اور اس میں یہ بھی بات سامنے آتی ہے کہ یہ صورتیں جو کہ نماز صلاۃ خوف کی ذکر ہوئی ہیں حدیث میں، یہ مختلف صورتیں ہیں، اور یہ حالات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس قسم کے حالات ہوں گے، اور جس قسم کے حالات ہوں گے اسی قسم کی صورت جو ہے وہ اس کو اختیار کی جا سکتی ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی زبان پر یہ جو مختلف صورتیں بیان کی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، یہ اسی لیے ہی ہیں کہ انسان پر حالات مختلف ایک جیسے نہیں ہوتے۔ بسا اوقات خدشہ زیادہ ہوتا ہے، ایک ڈر زیادہ ہوتا ہے، لیکن امکان کم ہوتا ہے اس بات کا کہ ہو سکتا ہے دشمن حملہ، حالات ایسے ہیں کہ دشمن حملہ آور ہو جائے، لیکن امکان بھی ہوتا ہے کہ نہ بھی ہو۔ تو اس صورت میں بھی ہم دیکھیں گے کہ زیادہ امکان ہے یا کم امکان ہے، زیادہ خدشہ ہے یا کم خدشہ ہے۔ آگے جو حدیث آ رہی ہے اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں تھے، تو آپ نے جو ہے وہ 1 رکعت بھی پڑھائی اور 2 رکعتیں بھی ادا کیں، اور 4 رکعتیں بھی آپ نے پڑھیں اور 2 جو ہیں وہ دوسرے لوگوں کو پڑھائیں۔ تو حالات پر یہ منطبق ہے یہ، اور جس وقت کے مارکہ کارزار جو ہے وہ نہ ہو، یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ مارکہ کارزار یا دشمن پیچھے لگا ہوا نہ ہو، اور وہ جو مقابلہ ہے وہ جاری نہ ہو، بلکہ حالات جو ہیں وہ اپنی جگہ پر ثابت ہوں، معمول کے مطابق ہوں، لیکن خطرات بہت زیادہ ہوں، جنگ کی حالت میں ہو انسان، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احزاب میں تھے اور مسلسل ایک جنگ کی حالت میں تھے، تو کسی بھی وقت یہ خطرہ لاحق تھا کہ دشمن جو ہے حملہ آور ہو جائے اور خندق عبور کر کے حملہ کر لے۔ تو اس وقت جو نمازیں پڑھیں اس میں ایک نماز جس کا ذکر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دشمن کی طرف اس قدر متوجہ ہوئے
صحابہ اکرام اور آپ خود کہ اکثر و بیشتر جو صحابہ تھے ان کی نماز عصر کی جو ہے وہ قضا ہو گئی، اس کا وقت نکل گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز عصر کو پھر مغرب کی نماز جب ہوئی، اذان سورہ غروب ہوا تو اس وقت آپ نے ادا کی، اور اس کے بعد پھر ترتیب کے ساتھ پہلے عصر کی نماز باجماعت نماز ادا کی، اس کے بعد پھر مغرب کی نماز ادا کی۔ اور یہ الفاظ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بڑا صدمہ تھا، مالا اللہ تعالی قبورہم بیوتا و قبورہم نارا حبسونا عن صلاۃ العصر، کہ ان ظالموں کو جو کہ اللہ کے دشمن ہیں ان کی قبروں کو اللہ جہنم کی آتش سے بھر دے، کہ جنہوں نے ہمیں نماز عصر سے جو ہے وہ رکھا، مجبور رکھا، معصور رکھا اور ہم ادا نہ کر سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بڑا غم ہوا۔ تو یہ ایک ایسی صورت تھی کہ جس میں آپ متوجہ رہے، لیکن جب مارکہ کارزار ہو اس وقت تو موقع ہی نہیں ملتا کوئی نماز ادا کرنے کا۔ اس وقت تو جس حالت میں بھی انسان ہو اس حالت میں وہ اس کے لیے مشروع ہے، جائز ہے کہ وہ نماز ادا کر لے۔ اگر وہ سواری پر ہے سواری پر کھڑے چلتے چلتے نماز پڑھ لے، اگر پیدل ہے تو پیدل، اگر بھاگ رہا ہے تو بھاگتے ہوئے۔ بلکہ صحیح مسلم کی روایت، یہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے مطابق یہ صورتیں ہیں کہ جواز کی صورتیں خوف کی یا ہنگامی حالات میں۔ اور اسی طرح صحیح مسلم میں بھی یہ الفاظ ہیں کہ جب اگر کوئی سجدہ اور رکوع نہ کر سکتا ہو تو وہ اشارے کے ساتھ رکوع اور سجدہ بھی کر سکتا ہے۔ یہ ایسی صورتحال ہے کہ جس میں جس طرح بھی اس کے لیے ممکن ہو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اور رُكْبَانًا کے الفاظ بھی آتے ہیں سورۃ البقرہ میں، کہ اگر تم میں خوف لاحق ہو تو آپ پیدل چلتے ہوئے بھی نماز ادا کر سکتے ہیں، رُكْبَانًا اور سواری پر بھی، جو بھی صورت ہو۔ اور اس صورت میں اگر آپ کا چہرہ جو ہے وہ قبلہ رخ نہ بھی ہو، بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے، تو صورت میں بھی یہ جائز ہے کہ آدمی جس حالت میں بھی اس کے لیے آسان ہو وہ نماز ادا کر لے، لیکن نماز کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اسی طرح حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے حضرت امام احمد اور امام ابو داود رحمہ اللہ کے حوالے سے یہ واقعہ بھی ذکر کیا ہے کہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے یہ اپنے دشمن کا تعاقب کیا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، اور وہ نماز عصر کا وقت ہو گیا، وہ اس کے تعاقب میں تھے۔ خالد بن غالباً الحزلی، خالد بن سفیان حزلی تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن۔ تو عبداللہ بن انیس جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کا تعاقب کیا تو عصر کا وقت ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ میں دشمن کے پیچھے تھا اور اس بات کا خطرہ تھا کہ دشمن جو ہے وہ نکل جائے گا میری دسترس سے، اگر میں نے نماز عصر کی باقاعدہ ٹھہر کر ادا کی تو وہ نکل جائے گا میرے چنگل سے۔ تو بہرحال کہتے ہیں کہ میں نے اس طرح اس کا پیچھا کرتے کرتے بھاگتے میں نے نماز عصر جو ہے وہ ادا کی، تو اس کو پا لیا۔ جب وہاں پہنچا اس پر تو اس نے فوراً مجھے دیکھتے ہی یہ سوال داغا کہ من انت، تو کون ہے؟ تو میں نے اس کو یہی جواب دیا کہ انا رجل من العرب، میں ایک عرب آدمی ہوں، عرب میں سے ہوں، میرا تعلق عربی ہے، اور میں نے یہ سنا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ارادہ رکھتے ہو، تو میں چاہ رہا تھا آپ سے ملنا کہ اس بارے میں آپ کا میں تعاون کروں، آپ کا معاون بنوں، میرا بھی کوئی ایسا ہی ارادہ ہے۔ تو اس قسم کے اس کو اعتماد میں لے کر، باتوں میں لے کر اس کو واسر جہنم کیا۔ تو یہ ایک واقعہ تھا جس بارے میں ہمیں ہدایت ملتی ہے کہ اگر اس قسم کے بھی حالات ہوں کہ آدمی ایک جو ہے وہ نماز خوف ایک باقاعدہ امام کے پیچھے صورت میں بھی نہ ادا کر سکے، تو اس صورت میں ہے کہ مثلا لڑائی ہو رہی ہے یا یہ سلسلہ جاری ہے تو کچھ دیر کے لیے توقف یا وقفہ ہوتا ہے، تو اس میں انسان کو یہ خطرہ اور خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں مجھ پہ آفت نہ پڑے، کہیں کوئی حادثہ نہ ہو جائے اور کوئی درندہ نہ مجھے اچک لے۔ تو اس صورت میں وہ جس طرح بھی اس کے لیے آسان ہو، ممکن ہو، اس طریقے کے مطابق وہ نماز ادا کرے۔ تو آتے ہیں ناظرین، یہ جو دوسری حدیث ہے جو ہم نے شروع کی تھی پچھلے پروگرام میں، میں چاہتا ہوں کہ اس کا تذکرہ کروں۔ حضرت سہل بن ابی حثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ یقوم الامام مستقبل القبلہ، کہ دوسری جو صورت ہے نماز خوف یا صلاۃ خوف ادا کرنے کی، وہ وہی قریباً صورت ہے جو پہلے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ذکر ہوئی ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ یہ کہ امام جو ہے وہ قبلہ رخ ہے اور دشمن بھی قبلہ کی طرف ہے، اور جو مجاہدین اور نماز پڑھنے والے ہیں ان کا بھی منہ قبلہ رخ ہے۔ وَطَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَهُ، ایک گروہ جو ہے ان میں سے
وہ امام کے ساتھ نماز ادا کرے گا، امام کی اقتداء میں ایک رکعت ادا کرے گا۔ وطائفۃ من قبل العدو، اور دوسرا جو گروہ ہوگا وہ دشمن کی جانب متوجہ رہے گا، اپنے اسلحہ اور اپنے ساز و سامان سمیت متنبہ رہے گا۔ وجوہہم الی العدو، حدیث میں خاص الفاظ ہیں کہ ان کے چہرے جو ہیں وہ دشمن کی طرف رہیں گے، دشمن کی طرف متوجہ رہیں گے۔ فیصلی بالذین معہ رکعۃ، امام جو ہے وہ اپنے ساتھ جو لوگ ہوں گے یا گروہ ہوگا ان کو ایک رکعت پہلے پڑھائے گا اپنی اقتداء میں۔ ثم یقومون فیرکعون، پھر یہی لوگ جنہوں نے امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھی تھی وہ کھڑے ہو جائیں گے، اور کھڑے ہو کر وہ اسی طرح وہ ایک رکعت اور ادا کریں گے۔ لانفسہم، خود ایک رکعت ادا کریں گے بغیر امام کی اقتداء کیے۔ وَيَسْجُدُونَ سَجْدَتَيْنِ، اور سجدہ بھی کریں گے، رکوع بھی کریں گے اور سجدہ بھی کریں گے، 2 سجدے کرنے کے بعد فی مکانہم، اپنی جگہوں میں یہ لوگ جو ہیں یہ اٹھ جائیں گے۔ ثم يذهب هؤلاء الى مقام اولئک، تو یہ گروہ جو پہلا ہے یہ رکوع اور سجدہ کرنے کے بعد 2 سجدے کرنے کے بعد یہ اٹھیں گے اور جا کر وہ ان لوگوں کی جگہ لے لیں گے جو کہ ان کے ساتھی تھے، دشمن کی طرف متوجہ تھے، ان کے پاس پہنچ جائیں گے اور وہاں جا کر فَيَرْكَعُ بِهِمْ رَكْعَةً، تو اب ثم يذهب هؤلاء الى مقام هؤلاء فَيَرْكَعُ بِهِمْ رَكْعَةً، امام جو ہے وہ ان لوگوں کو جو پہلا گروہ تھا ان کو اسی طرح ایک رکعت جو ہے وہ اپنی اقتداء میں پڑھائے گا۔ فَلَهُ ثِنْتَانِ، تو اس امام کے لیے 2 رکعتیں ہوں گی۔ ثم يركعون ويسجدون سجدتين، تو پھر یہ لوگ جو ہیں یہ رکوع کریں گے اور 2 سجدے کریں گے، یعنی اسی طرح یہ بھی اپنی رکعت جو ہے وہ پوری پڑھیں گے۔ تو ناظرین، اس میں اور پہلی حدیث میں فرق یہ ہے کہ وہاں جو دوسرا گروپ تھا اس نے جا کر دشمن کے سامنے اپنی نماز کی ایک رکعت جو ہے وہ پوری کی تھی، لیکن اس صورت میں دونوں جو گروہ ہیں انہوں نے دونوں رکعتیں جو ہیں وہ امام کے ساتھ ہی پڑھی ہیں، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ ایک رکعت امام کے ساتھ پڑھی ہے، ایک اپنی خود اٹھ کر پڑھی ہے۔ پھر امام نے دوسرے گروپ کو ایک رکعت پڑھائی ہے اور اسی دوسرے گروپ نے امام کے ساتھ ہی جو ہے وہ دوسری رکعت جو ہے وہ پڑھی ہے، لیکن امام جو ہے وہ وہیں ہوا، وہیں بیٹھا رہا، امام کی 2 ہوئیں اور ان لوگوں کو بھی اپنی اپنی جگہ پر 2 رکعتیں ہوئیں۔ اس صورت میں یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ لوگ جب تک دوسری رکعت نہیں پڑھیں گے اس وقت تک یہ سجدے میں یہ نماز ہی کی حالت میں رہیں گے، خواہ یہ دشمن کے ساتھ لڑائی کریں، خواہ یہ دشمن کی طرف جائیں، ان کی طرف متوجہ ہوں۔ تو ایک رکعت پڑھ لینے کے بعد امام کے ساتھ جب یہ دوسری رکعت پڑھنے سے پہلے دشمن کی طرف جائیں گے تو وہ نماز کی حالت میں سمجھے جائیں گے، تاکہ وہ اپنی دوسری رکعت خود پوری کر کے سلام نہ پھیر دیں۔ تو یہ طریقہ ہے دوسرا جو کہ اس حدیث میں ذکر ہوا ہے۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے یہ ذکر کیا تھا کہ صلاۃ خوف کی مختلف صورتیں ہیں، اور امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک یہ 6 صورتیں حدیث میں ذکر ہوئی ہیں مختلف، تو جس قسم کے حالات ہوں گے اسی کو سامنے رکھ کر اس صورت کو اپنایا جائے گا۔ باقی یہ ہے کہ 2 صورتیں بہرحال شامل حال رہیں گی، وہ یہ کہ ایک تو انسان جب یہ نماز ادا کرے تو اس وقت یا جس بھی حالت میں ہو تو اس وقت ایک تو اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کا خوف اپنے دل میں سمائے رکھے، اور دوسرا امام سمیت وہ یہ فیصلہ کریں کہ کون سا طریقہ جو ہے ان حالات کے مطابق زیادہ درست اور بہتر ہے، تو اس طریقے کو وہ اپنا کر اس کے مطابق وہ جو ہے وہ نماز ادا کریں۔ ایک رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہے، حالات اگر اس قسم کے ہیں تو کوئی 2 رکعتیں پڑھنے کا موقع نہیں، اسی طرح 2 رکعتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، اسی طرح 4 رکعتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، اور 2 جو ہیں وہ امام کی نفل ہو جائیں گی، اور یہ جو دونوں گروپ ہیں ان کی وہ 2 ہو جائیں گی، جیسا کہ آگے اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ تو ناظرین، آتے ہیں ایک تیسری حدیث ہے سلسلے میں جو مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے صلاۃ الخوف کے ضمن میں، حدیث نمبر 483 483۔ یہ حدیث خوات بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور غالباً یہ بھی پہلی راوی ہیں جو ہمارے سامنے آئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں، اور ان کا تعلق اوس سے ہے، ابو صالح اوسی، یعنی ان کی کنیت تھی۔ اوس قبیلہ پہلے جو تھے وہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے، اور یہ اوس قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے، یہ بھی انصاری ہیں، اور ان کے جو مختصر سا ترجمہ وہ یہ ہے کہ
بدر میں شامل ہوئے اور بدر کی لڑائی میں یہ زخمی ہوئے، پتھر کی نوک لگی تو زخمی ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ بلیڈنگ ہو رہی ہے، خون بہہ رہا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ان کو واپس فوراً بھیج دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کے حالات میں بھی جو کہ بڑے نازک ہوتے تھے، ایک ایک ساتھی اور صحابی کا آپ کو خیال اس طرح ہوتا تھا جس طرح کہ ایک مشفق باپ اپنی اولاد کے لیے رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حکم دیا، انتظام کیا کہ ان کو مدینہ میں بھیج دیا جائے اور ان کی تیمارداری کی جائے اور ان کی دیکھ بھال کی جائے۔ تو پھر اس کے باوجود کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق یہ بدر میں شرکت کے اجر اور ثواب کے بھی حقدار قرار دیے گئے۔ یہ صحابی جو تھے یہ خندق میں بھی شامل ہوئے، بعد میں احد کی لڑائی میں بھی شامل ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں جو بھی مہم ہوتی تھی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے، ان کے ساتھ یہ ان کی رفاقت میں ہوتے۔ قریباً 74 سال کی عمر میں 40 ہجری میں یہ وفات پا گئے۔ اور خواد بن جبیر جیسا کہ نام سے معروف ہے، یہ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، اور حضرت عبداللہ بن جبیر وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں جبل رمات جو کہ 50 تیر انداز جو تھے ان کو متعین فرمایا تھا، اور ان کی قیادت جو حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دی تھی، اور یہ حکم دیا تھا کہ جو بھی حالات ہوں گے آپ اس جگہ سے ہٹیں گے نہیں، ٹلیں گے نہیں، اور واقعی انہوں نے اس وعدے کو نبھایا اور جام شہادت نوش کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں۔ تو ناظرین، یہ وہ صحابی ہیں حضرت خواد بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حدیث ذکر کرتے ہیں ان سہل بن خواد امن شاہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے غزوہ ذات الرقاع میں، یوم ذات الرقاع۔ ذات الرقاع یہ ایک بڑی معروف مہم تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ذات کے ساتھ شریک ہوئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ، اور اس کا نام جو ہے یہ حدیث میں آتا ہے اور تاریخ اسلام میں بھی، سیرت کی کتابوں میں بھی، خاص طور پر اس اعتبار سے کہ یہ جو نماز ہے صلاۃ الخوف یہ پڑھی گئی اس دوران اللہ کی یہ رخصت اس پر عمل کیا گیا خاص طور پر، اور ایک بار نہیں کئی بار جیسا کہ احادیث میں ذکر ہوا ہے۔ تو ذات الرقاع اسے کیوں کہا گیا اس بارے میں بھی علماء کی مختلف توجیحات ہیں کہ اس کا نام کیوں تھا۔ جیسا کہ ابن شام کہتے ہیں کہ اس کا نام ذات الرقاع اس لیے کہا کہ رقاع جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے رقعۃن کی جمع ہے، رقاع اس کا معنی ہے کپڑوں کے ٹکڑے، مختلف رنگوں کے کپڑے، ان کے ٹکڑے یا ٹاکیاں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے علم جو تھے یا نشان، ان کے مختلف جو کپڑے تھے ان کو لگا کر یہ سر بلند کیا تھا۔ اور بعد کہتے ہیں کہ جو اس کا نام اس لیے دیا گیا کہ پہاڑ کا نام ہے ذات الرقاع، اور پہاڑ کے اندر مختلف ٹکڑے تھے، کوئی وائٹ کلر کا تھا، کوئی ریڈ کا تھا، کوئی بلیک، یعنی سیاہ، سفید اور سرخ۔ تو اس لیے ان ٹکڑوں کی بجائے اس ذات پہاڑ کی نسبت سے اس کا نام ذات الرقاع پڑ گیا۔ اور اس طرح اور بھی توجیحات ہیں کہ اس کا نام کیوں، کہ صحابہ کرام سفر میں تھے اور پھر انہوں نے اپنے کپڑے زخمی ہونے کے باوجود پاؤں پر انہوں نے ٹاکیاں اور کپڑے جو ہیں وہ باندھے تھے۔ تو ناظرین، انشاءاللہ اس کا تذکرہ جو ہے اس حدیث کا آئندہ ہم پروگرام میں کریں گے۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا نماز خوف کے سلسلے میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا ہے، جو کچھ سنا ہے، کہا ہے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔